پہچانیں گے۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھتے تھے، ہم محمد الرسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ فرماتا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب یہ تمہاری طرف نظر تو کرتے ہیں، دیکھتے نظر کرتے ہیں، دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھتے تو پھر دیکھ لیتے نا۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم انشاءاللہ پہچانیں گے۔ کیوں کہ نبی کی پہچان آنکھوں کا نور نہیں ہے، ایمان کا نور ہے۔ آپ نے یہ بات سن لی، یہ بات اس کو یاد رکھنا۔ اب میں آپ کو آسان کر دوں، چاند، سورج، ستارے، سیارے میں نور ہے یا نہیں؟ کس کو نظر آئے گا؟ جس کی آنکھ میں نور ہے۔ کون دیکھے گا؟ جس کی آنکھ میں نور ہے۔ اگر آپ کسی نابینا کو، جس کو عام طور پر اندھا کہتے ہیں، بلائنڈ، اسے کہیں وہ سامنے قطبی ستارہ ہے، وہ کہے گا کدھر ہے؟ کیونکہ اس کو نظر آتا، آنکھ میں نور نہیں ہے، وہ دیکھ سکتا نہیں۔ تو چاند، سورج، ستارے، سیارے میں نور ہے، مگر ان کا نور دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور چاہیے، مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے۔ کتنی مرتبہ یہ آپ کو بات سنائی ہے، پھر سن لو۔ لکھنے والے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ قرآن سمجھا گئے، حدیث سمجھا گئے بڑے پیارے انداز میں۔ فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا، اس کے ارد گرد اس کے سپاہی کھڑے تھے، درمیان میں بادشاہ کے مصاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اونچی جگہ پر وہ جو عمارت بنی ہوئی تھی، قلعہ نما، بادشاہ اوپر، باہر رستہ اس زمانے میں یہ سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، رستہ تھا۔ سپاہی جو کھڑا تھا، ایک ادھر منہ کر کے ایک ادھر منہ کر کے، تو جو ادھر منہ کر کے کھڑا تھا اس کو لیلا گزرتی نظر آئی۔ کون؟ ماشاءاللہ، سب نے نام بڑی جلدی لیا ہے۔ مجنوں ہے نا سارے ہی، اپنی اپنی لیلا کے۔ کون گزری؟ نہیں شرماؤ، کہہ دو لیلا۔ لیلا اس کے منہ سے نکل گیا، قابو نہ رکھ سکا، کہنے لگا لیلا جا رہی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں اس طرح بولنا ادب کے خلاف تھا، مگر لیلا چیز ایسی ہے کہ اس کو خود پہ قابو نہیں رہا، بول پڑا۔ بادشاہ نے نوٹ کیا تو بادشاہ نے فوراً پوچھا کون لیلا؟ کہنے لگا جی جس کے پیچھے وہ قیس دیوانہ ہو گیا، حضرت قیس، جن کو آپ مجنوں کہتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ نام تھا حضرت قیس، ولی اللہ تھا وہ۔ کون تھا؟ جب ہو جائے گی نا پہچان، خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ بڑا پہنچا ہوا ولی اللہ تھا، شہزادہ تھا۔ اس نے یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا راستہ سکھایا۔ سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا، کوئی جھوٹا واقعہ نہیں، اسی علاقے میں ہوا ہے وہ۔ حضرت امام حسن سے اس کی رشتہ داری نکلتی ہے۔ اس نے کہا جی وہ جس کے پیچھے قیس دیوانہ ہو گیا، عربی میں دیوانے کو مجنون کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ذرا بلاؤ نا اس کو، دیکھے کون حور پری ہے کہ وہ شہزادہ ہو کر اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا، بلاؤ۔ وہ سپاہی گئے، بلا کے لے آئے۔ جب وہ سامنے آئی، مولانا روم لکھتے ہیں بادشاہ نے اس کو دیکھا، بادشاہ نے اس کو، یہ لفظ دیکھا چاہتا تو تھا سمجھا دوں، لیکن چلیں پھر کبھی سے ہی۔ دیکھنا دیکھنا ایک جیسا، آپ کا دیکھنا، اللہ والے کا دیکھنا، اللہ والے کی خاص نظر سے دیکھنا، یہ دیکھا بھی بہت ایک موضوع ہے۔ ہر ایک کا حال ایک جیسا، ہم تو دیکھا دیکھی دیکھتے ہیں نا۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا تو کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ پھر وہ تیرے پیچھے دیوانہ کیوں ہو گیا؟ تو کوئی اتنی حور پری نہیں ہے، پھر وہ تیرے پیچھے دیوانہ کیوں ہو گیا ہے؟ وہ جو لیلا نے جواب دیا وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔
اس نے کہا بادشاہ جب تو مجنوں نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ جب تو مجنوں نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنوں والی آنکھ لے کر آ. جب تیری آنکھ مجنوں والی ہو جائے گی تجھے میرا حسن نظر آئے گا. کہانی ختم ہو گئی. مولانا نتیجہ پیش کرتے ہیں بات سمجھنے کے لیے کہاں مجنوں کہاں نبی پاک. چہ نسبت خاک را بعالم پاک. بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں اگر لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے تو مصطفیٰ کا نور اور حسن دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے. ہر ایک کو نظر آتا. چلے آپ کہیں گے میں نے مجنوں کی مثال دی, میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. قرآن سے زلیخا حضرت آپ چلو زلیخا کہہ لو کوئی بات نہیں. لفظ کیا ہے؟ زلیخا. حضرت زلیخا نیک عورت تھی. اس کے بارے میں بھی کبھی برا خیال نہ کرنا. بہت نیک عورت تھی. نبی سے عشق کرنے والی بری ہو سکتی نہیں. حضرت یوسف کی عاشق تھی, اللہ کے نبی کی عاشق تھی, وہ بری عورت نہیں تھی. حضرت زلیخا کو وزیر اعظم کی بیوی, وزیر اعظم کی نہیں سمجھے ہو, وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم کی. آپ عورتوں کی حکومت کے قائل ہو گے نا. نہیں, وزیر اعظم کی. مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا جنہوں نے سمجھنا ہوگا. سہیلیاں تانا دیتی ہیں وزیروں کی بیویاں, اس کی سہیلیاں, اور تو وزیر اعظم کی بیوی ہو کر اس لڑکے پر عاشق ہے جو بکتا رہا ہے. زلیخا مسکرا دیتی, وہ تانا دیتی رہتی. جب بار بار تانے دے کے انہوں نے حد کر دی تو زلیخا نے کہا تم نے دیکھا, تانے دیتی ہو نا, تم نے دیکھا نہیں ہے. ان کا پھر دکھا. اس نے بلا لیا, دسترخوان لگا دیا, پھل رکھ دیے, چھریاں رکھ دی, بیٹھو. اندر گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, جا کے ہاتھ جوڑے. حضرت تانے سن کر کان پک گئے. سہیلیاں میری, آپ ایک مرتبہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ. یہ نہیں فرمایا محفل میں آ جاؤ ان کے سامنے بیٹھو, فرمایا سامنے سے. اس نے سہیلیوں کو آ کے کہا لو پھل کھاؤ. انہوں نے پھل پکڑے, چھریاں پکڑی کاٹنے کے لیے, حضرت گزرے. قرآن ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. جب ان کی نظر پڑی حضرت یوسف علیہ السلام پر, دیکھا ہوش نہ رہے, ہوش سد بدھ نہ رہی, بجائے پھلوں کے ہاتھ کٹ گئے, انگلیاں کاٹ لی, ہاتھ کاٹ لیے. توجہ, کٹ رہی ہے ہاتھ, پتا بھی نہیں چلا. ذرا سا کانٹا چبھے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاتھ کٹ گئے, پتا بھی نہیں چلا. حضرت گزر گئے. زلیخا نے کہا دیکھو کیا ہوا ہے. اور سب نے دیکھا ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. فرمایا تم نے ایک جھلک دیکھی ہے, یہ حال ہوا ہے, اندازہ کرو میرا, میں روز دیکھتی ہوں. دیکھا نہیں تھا تو کچھ اور معاملہ تھا, دیکھا تو ایک جیسا معاملہ. انہوں نے دیکھا نہیں, ہم نے ان کو تو نہیں دیکھا, ان کے غلاموں کو دیکھا ہے. ہم سے ان کی تاب نہیں لائی جاتی, ہم دیکھ رہے ہیں جن کے غلام ایسے ہیں ان کا آقا کیسا ہوگا. میرے نبی جیسا اونچی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ
میرے نبی جیسا اونچی، تو وہ اللہ کے نور ہیں. کہیں گے جی نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے، خون کیوں نکلا؟ بشر تھے تو پھر نور نہیں تھے، نور تھے تو بشر کیسے ہو گئے؟ آؤ چھوٹے سے چند جملوں میں ان کا جواب دے کے مضمون آگے بڑھاؤں. توجہ. جی کھاتے کیوں تھے؟ وہ نہ کھاتے تو ہمارے لیے کھانا حلال کیسے ہوتا؟ وہ نہ کھاتے تو ہمیں کھانے کے آداب کون سکھاتا؟ وہ نہ ہوتے تو یہ کھانا ہوتا کہاں؟ ہاں انہوں نے کھایا مگر ان کو کھانے کی حاجت نہیں تھی. جو مانتا ہے صرف وہ کہے گا، دوسرا نہیں. ان کو کھانے کی حاجت دل سے کہہ رہے ہو یا صرف میرے کہنے سے کہہ رہے ہو؟ ابھی سمجھا دیتا ہوں. کہا نا آپ کا یقین پختہ کرتا ہوں. میں اور آپ اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں مزے سے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہوں ذرا اوپر چلے جائیں، 1000 فٹ، 2000 فٹ، 3000 فٹ، بڑھتے بڑھتے اب 10,000 فٹ اونچے کسی مقام پر چلے جائیں، سانس لینے میں دشواری ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟ گڈ، بالکل صحیح جواب. آکسیجن میں وہاں کمی ہوگی تو سانس لینے میں. 20,000 فٹ چلے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ بول دو. بچیں گے؟ ہوائی جہاز کتنا اچھا سفر ہے، اس میں سب سے خطرناک چیز آکسیجن ہے. سب سے خطرناک چیز. 2 چیزیں بہت خطرناک ہیں اس میں. بہت آرام دہ سفر، ایک آکسیجن، دوسرا آگ. اللہ تعالی محفوظ رکھے. آکسیجن اگر وہاں رک جائے تو چند سیکنڈوں میں سارے ختم ہو جائیں گے. جہاز بالکل ٹھیک رہے گا، بندے ختم. کیونکہ آکسیجن آپ کو نہ ملے آپ کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سر پھٹنے لگے گا، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، سب ختم. اس لیے فوراً اگر کبھی ایسا ہوتا تو وہ ایک دم نیچے آتے ہیں، بھلے کتنا خطرہ لینا پڑے، فوراً نیچے تاکہ آکسیجن آئے. اندر انہوں نے سلنڈر وغیرہ رکھے ہوتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، بڑے مزے سے سانس لے رہے ہیں. اوپر جائیں گے، جتنا اوپر جاتے جائیں گے ایک جگہ جا کر آکسیجن ختم، آپ سانس نہیں لے سکتے. وہاں آپ کو سلنڈر لگا کے ساتھ جانا پڑے گا. پھر جو ٹیمپریچر ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ایک جگہ ایسی آئے گی ٹھنڈ ہو جائے گی، آپ کا جسم 14 ڈگری سے کم برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی گرم کپڑا ہو. جتنا آپ کا ٹیمپریچر برداشت کر سکتا ہے اس سے کم ہوتا جائے گا. اگر جس طرح آج کل امریکہ، یورپ میں برف پڑ رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، یا افغانستان وغیرہ میں، آپ وہاں گرم کپڑے نہ پہنے 20 منٹ میں آئس کریم بن جائیں گے. ختم. خون جم جائے گا اندر، کام ختم. اسی لیے وہ لوگ ہر وقت اس کا انتظام کر کے رکھتے ہیں، ہیٹر لگائے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی زندگی ختم. بہت مشکل زندگی ہوتی ہے، خون جم جاتا ہے. آپ کوئٹہ وغیرہ میں انتظام نہیں ہے، وہ تو نیچے انگیٹھیاں رکھ کے پانی نکالتے ہیں بڑی مشکل سے، جس طرح مشکل پیش آتی ہے. میرے نبی پاک نہ آکسیجن کے محتاج، نہ موسم کے محتاج، نہ زمین کے محتاج، عرش پر گئے یا نہیں گئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہوا کے لیے کوئی سلنڈر لگایا گیا؟ آکسیجن کا انتظام کیا گیا؟ کوئی اور ٹیمپریچر کے لیے کپڑے ایسے بنائے گئے؟ نہیں. بتا دیا میں ان چیزوں کا محتاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھا کرتے تھے. ایک فرض روزہ، ایک نفل روزہ، ایک وصلی روزہ. وصلی روزے کا مطلب جتنے دن کی نیت کر لی ہے، مثلا 20 دن کی، 21 دن کی نیت کی ہے، نہ سحری نہ افطاری، 21 دن اب کچھ کھانا پینا مسلسل، دن میں بھی اور رات میں بھی، اس کو وصلی روزہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے. بخاری شریف میں حدیث موجود، حدیث کی تمام کتابوں میں. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ وصلی روزے رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کی پیروی، ان کو فالو کرنا ہم پر لازم. انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے. ایک دن تو گزار گئے، سارے 24 گھنٹے تو گزار گئے. اب فرق پڑنا شروع ہو گیا. کسی کی آواز خشک ہو گئی،
کسی کے جسم میں ذرا طاقت کم ہو گئی، دوسرا دن بھی جیسے تیسے گزر، تیسرے دن حالت یہ ہو گئی بولنا چاہ رہے ہیں بولا نہیں جا رہا، اٹھنا چاہ رہے ہیں اٹھا نہیں جا رہا، چلنا چاہ رہے ہیں چلا نہیں جا رہا، رنگ پھیکے پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تم کو؟ تمہاری آواز نہیں نکل رہی، رنگ پھیکے زرد ہو گئے، کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ وصلی روزے رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے کیونکہ آپ کی اتباع آپ کی پیروی ہم پر لازم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بالکل ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں رکھا ان کو بھی بتا دو، اور سنو میں نے 40 دن کی نیت کی ہوئی ہے تم سب نے 40 دن تک۔ حضور نے ایسا فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے مت رکھو، تم وصلی روزے اونچی۔ آگے سناؤں حدیث، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح۔ صحابہ موجود، عشرہ مبشرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ، یہ 10 وہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی موجود، بدر والے موجود، احد والے موجود، تمام موجود۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہاری طرح۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کون ہے؟ صحابیوں کا اجتماع ہے، نبی فرما رہے ہیں کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کوئی صحابی اٹھ کے نہیں کہتا حضور آپ کی 2 آنکھیں ہماری 2 آنکھیں، آپ کے 2 ہاتھ ہمارے 2 ہاتھ، آپ کے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہمارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں، آپ کی انگلیوں میں 3 جوڑ میری انگلیوں میں 3 جوڑ۔ حضور آپ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں، آپ بھی شادی کرتے ہیں میں نے بھی شادی کی، آپ کے بچے میرے بچے۔ کوئی اتنی لمبی گردان نہ کرتا، قرآن کی آیت پڑھتا قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ فرماتا ہے فرما دیجئے میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں۔ ان کا ترجمہ کر لے تو یہ کہیں کہ جی میں تم جیسا آدمی ہوں۔ صحابی پڑھ دیتا، مگر وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے آنکھیں ان کی بھی 2 ہیں ہماری بھی 2 ہیں، ہمیں سامنے کا پورا نظر نہیں آتا، یہ یہاں بیٹھ کے عرش کو دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے تھے ہاتھ ان کے بھی 2 ہیں ہمارے بھی 2 ہیں، ہمارے ہاتھ ہم پورا مکہ دکھائیں وہاں سے تنکا نہیں ہلتا، ان کی 1 انگلی اٹھتی ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ہاتھ کا اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آتا ہے، یہ اشارہ کریں درخت چل کے آتے ہیں، پتھر چل کے آتے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھے گھٹائیں اٹھاتی ہیں۔ وہ صحابی تھے، جانتے تھے ان کی طرح۔ وہ سب کیا مانتے تھے؟ سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ ہاں میرے آقا کھاتے تھے مگر 21 دن 40 دن نہیں کھا رہے، کیا مطلب؟ میں کھانے کا محتاج، نہ آواز میں کمی، نہ صحت میں کمی، نہ قوت میں کمی۔ میرے آقا 40 دن کا، آپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں آدمی بغیر کھائے پیے بستر پر لیٹا ہوا 3 ہفتے زندہ رہ سکتا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کچھ نہ کھائے پیے مگر بستر پر لیٹا رہا ہے، ہلے گا تو پھر تو مشکل گزارا، پھر تو شاید 1 ہفتہ بھی نہ گزارے۔ بستر پر لیٹا ہوا ایک آدمی بیمار ہے، کچھ نہ کھائے پیے، وہ کہتے ہیں 3 ہفتے گزار سکتا ہے۔ میرے آقا نماز بھی پڑھا رہے، خطاب بھی فرما رہے، سفر بھی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ معلوم ہوا وہ کھانے کے محتاج۔ تم نے ایک رخ دیکھا، ہاں انہوں نے کھایا تاکہ میرے تمہارے یہ طریقہ ہو جائے، تم نے نہ کھانا نہیں دیکھا، وہ کھاتے ہیں کہ بشر ہیں، نہیں کھاتے کہ نور ہیں۔ دونوں طرح دیکھو نا۔ جی زخمی کیوں ہوئے؟ اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ ان کا خون نہ بہتا تو خون بہانے پر ثواب کیسے ملتا؟ کبھی سوچا؟
وہ اگر اللہ کی راہ میں خون نہ بہاتے تو آج ماؤں کے لالوں کو جذبہ کون دیتا؟ تم نے یہ چیز نہیں سمجھی. تم کہتے ہو نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ آؤ میں پھر بخاری شریف کھولتا ہوں. کون سی کتاب؟ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. پھر کھولتا ہوں بخاری شریف. اس واقعے کا کوئی انکار کر سکتا نہیں. توجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے. کیا کرنے؟ اونچی. آپ میں سے جتنے قرآن یاد کیے ہوئے آیت پڑھی ہوگی، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب کسی کی موت کا وقت اجل آ جائے وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر سکتا. صحیح ہے یا نہیں؟ روح نکالنے آئے ہیں، وقت ہو گیا ہے. دھیان سے سننا، میں مسئلہ سنا رہا ہوں، اگر پہلے نہیں سنا تو دھیان سے سننا. وقت روح نکال رہے ہیں. روح نکالنے کا طریقہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ سناؤں؟ چلو سناتا ہوں تاکہ ڈرو. روح کھینچتے ہیں حضرت اسرائیل، کھینچ کے چھوڑ دیتے جیسے جھٹکا دیا جاتا ہے. پاؤں کے ناخنوں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، وہ کھینچتے چھوڑ دیتے ہیں، کھینچتے چھوڑ دیتے ہیں، کھینچتے چھوڑ دیتے ہیں. 100 مرتبہ جھٹکا دیتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ اور ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو 100 مرتبہ قتل کرنے میں ہوتی ہے. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ ڈرو. سب سے خطرناک وقت موت کا وقت ہوتا ہے. سب سے خطرناک وقت اس وقت ایمان سلامت رہ جائے تو بیڑا پار. سب سے خطرناک وقت. اور شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے اس وقت کسی طرح آپ کا ایمان نکال لے. ان بچوں کو چپ کرانا ذرا بھی پیچھے. ان سے کہنا کھیلنا ہے تو آواز نہ کریں. وہ شیطان آپ کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات آگے چل کے پوری کروں گا. پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس بات کو سناؤں گا میں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کی روح کھینچ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ اسرائیل. کیا کر رہے ہو؟ روح نکال رہا ہوں. مارا تھپڑ. تھپڑ جانتے؟ تماچا. اور کیا کہتے ہیں؟ چانٹا. اور بھی کوئی لفظ ہے؟ انگلش میں بتاؤں؟ چانٹا، تماچا، تھپڑ مارا. کس کو؟ نور ہے یا نہیں؟ مجھے سب کا جواب چاہیے. فرشتہ ہے اور رسول فرشتہ. جب بھی اس کا نام لینا محبت سے، سنیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں وہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام نور ہے، فرشتے ہیں. تھپڑ مارنے والے بشر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کس کو مار رہے ہیں؟ آنکھ پھوڑ دی. اسرائیل کی اونچی. دو جواب. نور کی آنکھ کیسے پھوٹتی ہے؟ تم نے کہا نا نور کے خون کیسے نکلتا ہے. میں بخاری سنا رہا ہوں. اور حضرت موسیٰ کی طاقت جانتے ہو؟ کتاب کا نام لکھو فیض الباری شرح بخاری. لکھنے والے جناب انور شاہ کاشمیری، جو ان کے مدرسے کے بڑے استاد تھے. انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. اس میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے میں، کونسا کہتے ہو؟ مکہ. اور کیا کہتے ہو؟ پنچ کہتے. اچھا جی، انگریزی کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. پنچ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک مکے سے 7 آسمانوں کو چورا چورا کر دیں. ان کی کتاب سے سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ بشر ہیں، اسرائیل علیہ السلام نور فرشتے. تھپڑ مارا، آنکھ اونچی. نور کی آنکھ کیسے پھوٹ گئی؟ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا. میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی.
پوچھ رہا ہوں نور کی آنکھ کیسے پھوٹ گئی؟ جواب کا انتظار کروں گا. تم نے کہا نور تھے تو خون کیسے نکلا؟ جواب دو. دے سکتے ہیں ان کے پاس؟ اعتراض کرنا آتا ہے ان کو. ذرا سوچ سمجھ کے، نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی طاقت تمہارے ہی بڑے نے لکھی ہے، سوچ لینا کیا حال ہوگا. حدیث میں نے اتنی ہی سنانی تھی مگر واقعہ پورا کر دیتا ہوں. اتنی ہی سنانی تھی، واقعہ پورا کر دیتا ہوں. اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ لگ رہا ہے تو اب ان کو چاہیے تھا کہ آرام سے جان نکالنی ہے تو ذرا اور تکلیف دے کے نکالیں. وہ پھوٹی ہوئی آنکھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ وہ تو روح نکلوانا ہی نہیں چاہتے. دیکھ تھپڑ مار کے آنکھ پھوڑ دی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ تم نے یہ کیا کیا، ہم نے بھیجا تھا. نہیں، ذرا سنو، نبی کا ادب پہچانو. اللہ نے فرمایا اسرائیل یہ بتا گیا کیسے تھا، یہ بتا گیا کیسے تھا. یا اللہ میں گیا اور روح نکالنی شروع کر دی. نہیں، اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی. اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی. فرمایا جاؤ جا کے ہمارا سلام کہنا، خود بھی سلام کرنا اور ہمارا بھی، اور کہنا اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو گائے کی پشت پہ، بچڑے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں. جتنے بال آئیں گے ہاتھ کے نیچے اتنے سال اور اتنے سال اونچی اونچی. یار کاش کہ آپ کی توجہ ہوتی. میں بہت بڑا مسئلہ کر گیا ہوں، وقت ہو چکا تھا. اذا جاء اجلہم، سمجھے نہیں ہو نبی کے کمال کو، ذرا سمجھو. وقت ہو چکا تھا، روح نکال رہے تھے، تھپڑ مار کے آنکھ پھوٹ گئی، گئے. اللہ فرماتا ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال. پیاروں کے لیے قانون نہیں ہوتا. نہیں سمجھے ہو بات کو جی؟ یوں تو یوں کیسے تم نے پیاروں کے مقام کو سمجھا نہیں. ہاتھ رکھو اتنے سال اور اگر ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے کھلے ہوئے. حضرت اسرائیل پھر آئے، سلام کیا، اللہ کا سلام پیش کیا. اللہ فرماتا ہے دنیا میں رہنا ہے، بچڑے کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال اور ہماری طرف آنا ہے تو وصل کے دروازے کھلے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، روح نکال لو. حدیث ختم ہو گئی. علماء لکھتے ہیں شارحین، اگر حضرت موسیٰ نے روح قبض ہی کروانی تھی تو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ جب وہ پہلے وہ کام کرنے آیا تھا تو وہ کرنے دیتے، تھپڑ کیوں مارا؟ تو تمام علماء لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اسرائیل کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھانا تھا. میں کلیم اللہ ہوں، میرے بعد آنے والے حبیب اللہ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا. تھپڑ مار کر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا. اللہ یا رسول. میرے آقا اپنے کمرے میں حجرے میں تشریف فرما ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا گھر والے بیٹھے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے. کون آیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ وہ آیا ہے جو ماؤں کو بیٹوں سے، بیٹوں کو ماؤں سے جدا کر دیتا. میرے آقا کو خبر ہے. فرمایا اس کو اندر آنے دو. وہ اندر آئے. اسرائیل علیہ السلام آ کے اپنا بھی سلام کیا، رب کا سلام پیش کیا. حضور مجھے بھیجا گیا ہے، جیسا آپ کہیں ویسا کروں، جیسا آپ کہیں، جیسا آپ کہیں، سب سے اولا اعلی. 6 سمتے ہیں، 6 سمتے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات گھوم کے دیکھ لو ایسا کوئی نہیں ملے گا. پھر بھی یہی کہو گے، ابھی کہہ لو سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مجھے کہا گیا ہے جیسا آپ کہیں ویسا کروں. فرمایا اسرائیل یہ بتا روح کیسے نکالتا ہے؟
اے اسرائیل بتا روح. اسرائیل کہنے لگے جی ایک لوہے کی، میں سمجھنے کے لیے بتاؤں، لوہے کی ایک راڈ، پورا ایک لوہے کا سریا ہو، اس پہ کانٹے نکلے ہوں، اس پہ ایک کپڑا چڑھا دیں اور کپڑے سے کانٹے باہر آ جائیں، ایک طرف سے کھینچیں تو کپڑا سالم نہیں نکلے گا، تار تار لیر لیر ہو جائے گا. اس طرح نکالتا ہوں اور جھٹکے دیتا ہوں، اور ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف جتنی 100 مرتبہ قتل ہونے میں ہوتی ہے. حضور پوچھ رہے ہیں تاکہ غلام جان لے. کیا پتا حضور کو پتا نہیں تھا کیا ہے؟ اس نے کہا اتنی تکلیف. فرمایا اسرائیل مجھ سے وعدہ کر میرے امتیوں کو اتنی تکلیف نہیں دے. اس آقا کا میلاد بنا کر ان پر کوئی احسان کر رہے جو ہمارے لیے اتنا. فرمایا مجھ سے وعدہ کر. اسرائیل نے کہا حضور جو آپ کے غلام جو ان کی جان اس طرح نکالوں گا جیسے دودھ میں سے بال نکال لیتے. سلام ہے آقا، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی رحمتوں کو سلام. ان جیسا ہم پر کوئی مہربان کون دیتا ہے دینے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا میرے نبی جیسا. یہ واقعہ ابھی آپ کو سنا دیا. پتا ہو کہ کس کا میلاد منا رہے ہیں، کس کے امتی ہے، ہماری نسبت کس سے ہے. ان جیسا اونچی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہے ہیں. حدیث تو وہی سنانی تھی نا، کہتے ہیں خون کیسے نکلا. اچھا آپ نے ایک بات سن لی، اب ایک اور حدیث سن لو. سنتے رہتے ہو، جب بات آئی ہے سنا دو. حالانکہ میں نے جو باتیں ذہن میں رکھی تھی ابھی ان کی طرف آیا نہیں. شق صدر، شق کہتے ہیں چیرنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا. فرشتے آئے، سینہ مبارک چیرا، دل مبارک باہر نکالا، اس کو بھی چیرا. یہ واقعہ کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. وہ بھی انکار نہیں کر سکتے. کتنی مرتبہ ہوا یہ واقعہ؟ احد میں خون نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے، شق صدر میں نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. تمہیں خون نکلنا نظر آ رہا ہے، نہ نکلنا کیوں نظر نہیں آیا؟ اچھا جی، بشر تھے تو پھر نور کیسے، اور نور تھے تو پھر بشر کیسے ہیں؟ بشر ہو کر نور کیسے ہو گئے؟ اگر نور تھے تو بشر کیسے ہو گئے؟ قرآن پڑھو، اللہ کا کلام. جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں یا نہیں؟ نور ہیں یا نہیں؟ حضرت مریم کے پاس آئے، حضرت جبریل امین حضرت مریم کے پاس. قرآن میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، صرف بشرن نہیں، سویہ، ٹھیک ٹھاک بشر کی شکل میں. جس وقت حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے تھے ایک انسان آدمی کی شکل میں، اس وقت وہ نور تھے یا نہیں؟ سوچ کے جواب دو. شبہ تو نہیں ہے؟ اس وقت وہ نور تھے یا نہیں؟ اب تو اگر بشر تھے تو پھر نور کیسے؟ نور تھے تو بشر کیسے؟ تو جواب لے لو، وہ اس وقت بشری شکل میں آئے مگر نور تھے. تو تمہیں قرآن سے جواب مل گیا، نور بشری شکل میں آتا. اور پڑھو حدیث کی کتاب میں، حضرت جبریل امین اکثر ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے. اس صحابی کا نام حضرت دحیہ کلبی. حضور بتا دیتے تھے یہ جبریل ہے،
وہ ان کی شکل میں آتے تھے تو آدمی کی شکل میں نور آ رہا ہے یا نہیں؟ تو جس کے نور سے بننے والا جبریل آدمی کی شکل میں آ رہا ہے اور اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں، تو میرا نبی لباس بشری میں آ گیا تو ان کے نور ہونے میں کیا فرق ہے؟ وہ لوگ جو انہوں نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے پڑوس میں، مجھے ضرورت نہیں تھی اشارہ کرنے کی، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بات کو وہ سنیں، یہ ہمارا عقیدہ، ہم اس معاملے میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتے۔ ٹی وی پہ وہ بول پڑے تھے، میں بیچ میں فون میں پہنچ گیا، کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے، ان میں نور ہے۔ سن لو، میرا نبی نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ جو ان کو نور نہیں مانتا میں اس کو سنی مانتا نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ بشر بھی ہیں اور وہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات اس لیے کی ہے میں نے، مہربانی رکھ دیں، میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ کوئی ڈھیلا ہے، ہوا کے ساتھ ادھر ادھر چلتا نہیں ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں۔ جی نور تھے تو کھایا کیوں؟ میں نے اس کا جواب دے دیا، ایک دلیل اور قرآن سے دے دوں، سنیں گے؟ لکڑی کھاتی ہے اونچی، پکی بات، بدلو گے تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی، لاٹھی، جادوگر آئے مقابلے پر، قرآن میں ہے نا، جادوگروں نے رسیاں لکڑیاں پھینکی، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا، ان کو وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تم اپنی لاٹھی پھینکو۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی وہ کیا بن گیا؟ اژدہا، بڑا سانپ، اور ساری لکڑیاں رسیاں جو سانپ نظر آ رہے تھے سب کو۔ ابھی آپ نے کہا لکڑی کھاتی نہیں، اس نے کیسے کھایا؟ ابھی آپ نے کہا، مسجد میں بیٹھ کے کہا آپ نے لکڑی کھاتی، وہ کیسے کھا گیا؟ اس لیے کہ وہ اس وقت سانپ کی شکل میں تھا، وہ اس وقت اس کی اصل سانپ نہیں تھی، وہ تھا لاٹھی، مگر اس وقت وہ اگر نہ کھاتا تو اس کو کوئی سانپ مانتا نہیں۔ صرف سمجھنے کے لیے بات کی، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ حضور آئے لباس بشری میں، نہ کھاتے تو بشری تقاضے کے حوالے سے اعتراض ہوتا کہ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، چونکہ بشری لباس میں آئے اس لیے کھایا، ورنہ ان کی حقیقت نور ہے، وہ کھانے پینے کے محتاج، وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں۔ آپ مجھ سے یہ باتیں سنتے رہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اس لیے بتا دیا۔ یہ کہتے ہیں جی خاک اور نور کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ انسان مٹی سے بنا، نور اور چیز ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کتنی مرتبہ دیا؟ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جگنو، کیا نام ہے؟ آپ کی زبان میں کوئی اور نام تو نہیں؟ گلو ورم انگلش میں، ان کو انگلش چاہیے سب کو جواب۔ فائر بک بھی کہتے ہیں اس کو، گلو ورم، چمکتا ہے نا، ورم کیڑے کو کہتے ہیں گلو، جو چمکنے والا۔ جگنو کس سے بنا؟ مٹی سے۔ نور ہے اس میں یا نہیں ہے؟ خاک اور نور جمع اتنے سے کیڑے میں رب کر سکتا ہے تو نبی میں نہیں کر سکتا؟ عقل کدھر گئی ہے تمہاری؟ ہے میرے نبی پر اعتراض کرنے والوں، میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، نورہم اور نورکم کے الفاظ قرآن سے سنائے ہیں، تم نہیں مانتے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
اللہ نے یہ نور ہمیں دینا تھا، اس نور کا فیضان ہمیں بخشنا تھا. اللہ نے اس نور کو بڑے بڑے مرحلوں سے گزارا. پوری تفصیل ہے، میرے والد صاحب کی کتاب ذکر الحسین آ رہی ہے دوبارہ چھپ کے، اس میں پڑھ لینا. پورا بیان کروں تو صبح ہو جائے گی، بیان ختم نہیں ہوگا. کہاں کہاں اس نور کو رکھا، اس نور سے اللہ تعالیٰ نے اور کتنا کچھ بنایا. اللہ کا عرش اسی نور سے، قلم اسی نور سے، کرسی اسی نور سے، آسمان اسی نور سے، کائنات اسی نور سے، سارا جہان اسی نور سے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. عقیدہ رکھو اس پر. کیا رکھو؟ اونچی پکا، ڈھیل میل نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے میاں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو اللہ نے مراحل سے گزارا. تفصیل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ساری زمین سے مٹی لاؤ، زمین سے. حضرت جبریل امین آئے، مٹی اٹھا کے لے جانے لگے. مٹی نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے مت لے جا. پہلی مرتبہ اللہ کا واسطہ کس نے دیا؟ حضرت جبریل نے چھوڑ دیا. اللہ کے نام کا واسطہ. آج کل تو کوئی اللہ کا واسطہ دے تو آپ آگے سے مذاق کرتے ہیں. دینے والوں نے بھی واسطہ دینے کو مذاق بنا لیا. اللہ اس کے رسول کا کوئی واسطہ بیچ میں لے آئے، کتنی عزت کرنی چاہیے. سوچیں، اس کے حوالے سے بھی واقعات ہیں. یا اللہ مٹی نے تیرے نام کا واسطہ دیا، میں چھوڑا. اللہ جانتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا کیوں مٹی نہیں لائے؟ پوچھنا بے علمی کی دلیل. جاؤ اسرافیل تم جاؤ، وہ آئے مٹی نے واسطہ دیا چھوڑ گئے. میکائیل تم جاؤ، وہ آئے مٹی نے واسطہ دیا چھوڑ گئے. اللہ نے فرمایا اسرائیل تم جاؤ. اسرائیل علیہ السلام آئے، مٹی نے واسطہ دیا. حضرت اسرائیل نے کہا جس کا واسطہ دے رہا ہے اسی نے بھیجا ہے. جس کا واسطہ دے رہی ہے تو مجھے، میں تو لے کے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ان تینوں کی ڈیوٹی نہیں، موت کی ڈیوٹی بھی تیری. باقی تو واسطے دیں گے تو چھوڑائیں گے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے. تیری ڈیوٹی روح قبض کرنے کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اپنے بے مثل ہاتھوں سے، ہاتھ کا لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ قرآن میں آیا، لیکن اپنے جیسے ہاتھ اللہ جسم جسمانیات سے بے مثل دستے قدرت اپنے بے مثل ہاتھوں سے اللہ نے اس کو جس طرح چاہا گوندا بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار کیا. کون سا پتلا؟ پتلا تیار کیا. کوئی ڈیزائن تھا پہلے؟ سوچو، سانچا ڈائی